حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب سیدنا عمر نبی پاک پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ یار اللہ کی بے نیازیاں تو دیکھو، اے اللہ تو کیسے کیسے اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ آگے سنیے، کہتے ہیں کہ جب رستے میں آپ نے سفر طے کیا تو ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ تو جس ہستی کو شہید کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں پکڑ کے تو نکلا ہوا ہے نا، جس ہستی کو تکلیف دینے کے لیے، تجھے پتہ ہے تیری بہن اور بہنوئی تو اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو اس چراغ کو بجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو کہتا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جا کے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے، اگر تو نے کوئی سختی کرنی ہے پہلے جا کے اپنوں پہ کر کہ جنہوں نے ان کا دین قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں بڑے غصے سے چلا اور غصے سے جا کے میں نے اپنی بہن کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو جیسے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے دروازہ کھولا، تو جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق نے بغیر رکے ایک سوال کیا کہ کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اس پاک بی بی نے پہلی یہ بات کی، اس نے کہا الحمدللہ میں محمد عربی کی غلامہ بن چکی۔ حضرت عمر فاروق نے غصے سے جلال سے ایک تھپڑ مارا۔ اب حضرت عمر فاروق کی طاقت، عالم یہ تھا کہ 1000 بندے میں اگر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے تھے نا تو اس وقت نظر آتے تھے، آپ کا قد کاٹ اتنا بڑا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے دونوں پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اور اپنے زمانے میں بہت بڑے شاہ زور اور پہلوان تھے حضرت عمر فاروق، اور عالم یہ تھا کہ جسے آپ بڑا بیل اور بڑا منہ زور جانور کہتے ہیں، اگر اسے یوں پکڑ لیتے تھے نا ایسے کر کے ایک ہاتھ سے تو وہ ہل نہیں سکتا تھا، تو شدید غصے سے اپنی بہن کو تھپڑ مارا، یہاں تک کہ کان سے خون آ رہا ہے، گال پہ ہاتھ کا نشان پڑ گیا، منہ سے بھی خون آنے لگ گیا۔ تو بہن کہنے لگی کہ جو محبت دل میں ہے عمر، تمہارے تھپڑ اس محبت کو نکال نہیں سکتے، اب یہ تھپڑ اثر کرنے والا نہیں ہے، تو نے میرے منہ پہ چوٹ تو لگا دی ہے لیکن میرے دل میں جو اسلام کی محبت ہے وہ کیسے ختم کرے گا؟ اچھا، حضرت عمر فاروق ابھی ان کو زد و کوب کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی سامنے آ گئے، آپ نے ان سے بھی پوچھا اوے تو بھی مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ عمر۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان پہ بھی سختی کی۔ وہاں ایک اور صحابی تھے کہ جو دائیں بائیں کہیں چھپے ہوئے تھے، تو وہ بھی سامنے آ گئے، کہنے لگے کہ میں بھی ادھر ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ان کو گمراہ کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے الحمدللہ میں اللہ کا پاک کلام انہیں سنانے کے لیے لایا۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ پاک نے فوری طور پہ قرآن پاک کی جو آیات موجود تھیں وہ لکھی ہوئی ایک کاغذ پر وہ آپ نے دور کی، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے بھی دکھاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی انہوں نے کتنے خوبصورت لفظ استعمال فرمائے، انہوں نے کہا کہ یہ پاک کلام ہے، اسے کوئی پلید چھو نہیں سکتا، عمر اگر تو نے اسے چھونا ہے تو یا غسل کر تو یا وضو کر، اس کے بغیر میں تجھے چھونے نہیں دوں گی۔ کدھر گئے آج اسلام کے چاہنے والے، کہاں گئے آج مسلمان کہ جن کو آسانی سے قرآن ملا، جن کو آسانی سے اسلام ملا؟ بہن نے کہا کہ یا غسل کر یا وضو کر، اس سے پہلے میں تجھے چھونے نہیں دوں گی اس کو۔ حضرت عمر فاروق نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، جس کو پڑھ کے تم بدل گئے ہو۔ آپ کی ہمشیرہ نے وہ حکم فرمایا اپنے شوہر کو کہ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، اب چونکہ انہوں نے وضو کر لیا اب ان کو دے دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ اب سنیے گا وہ کون سی آیتیں تھیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق کے دل پہ چوٹ کی اور آپ کو رسول خدا کا سچا غلام بنایا۔ وہ یہ آیتیں تھی سورہ طٰہٰ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، الرحمن علی العرش استوی،
وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر اپنی شان کے لائق استوا فرمایا۔ ابھی یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق کے جسم پہ کپ کپی تاری شروع ہو گئی۔ آپ نے اس سے اگلی آیت پڑھی، چونکہ عربی تھے تو زبان اپنی تھی، پڑھنا تو جانتے تھے۔ اب اس سے اگلی آیت پڑھنا شروع کی، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بلند آواز سے بولو یعنی اونچی آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے۔ جو آہستہ کہتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اونچائی کو بھی جانتا ہے، نچائی کو بھی جانتا ہے۔ اونچی آواز کرو اس سے بھی باخبر ہے، پست آواز کرو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ حضرت عمر جب یہاں پہنچے، حضرت عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو، کاغذ بہن نے تھام لیا، کہنے لگی بھائی اب تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر فاروق رو کے کہنے لگے بہن میرا دل تمہاری طرف مائل ہو گیا، چلو مجھے بھی وہاں لے چلو جہاں سے تم نے فیض لیا۔